جس جگہ ظلم اپنی انتہا پر ہو اور حق صرف ایک آدمی کے ساتھ کھڑا ہو۔ یہ کہانی ہے اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام پر اس عظیم لمحے کی جب سمندر نے اللہ کے حکم سے راستہ دے دیا۔ مصر کی زمین پر فرعون اپنی قوت اور تکبر کے نشے میں ڈوبا ہوا تھا۔ بنی اسرائیل اس کے ظلم کے نیچے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ ان کے بچوں کو قتل کیا جاتا، انہیں ذلیل کیا جاتا اور ان کی فریاد سننے والا کوئی نہ تھا۔ سوائے اللہ کے قرآن بتاتا ہے کہ اللہ نے ان کی پکار سنی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی رہنمائی کے لیے چنا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، واضح پیغام کے ساتھ بنی اسرائیل کو آزاد کر دو، لیکن فرعون نے تکبر کیا، معجزے کو جادو کہا اور حق کو جھٹلا دیا۔ اللہ نے ایک کے بعد ایک نشانیاں بھیجی، لیکن فرعون کا دل سخت ہوتا چلا گیا۔ آخر کار اللہ کا حکم آیا کہ موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں بنی اسرائیل کو مصر سے نکال لیں۔ یہ لوگ خوف اور امید کے درمیان صبر کر رہے تھے۔ جب صبح ہوئی تو فرعون اپنی لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے آ گیا۔ آگے سمندر تھا، پیچھے دشمن۔ انسانی نظر سے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ بنی اسرائیل نے کہا اب تو ہم پکڑے گئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یقین اور توکل اللہ پر تھا۔ ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے اور وہ مجھے راستہ دکھائے گا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارے۔ جیسے ہی لاٹھی لگی، سمندر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ پانی دیوار کی طرح کھڑا ہو گیا اور بیچ میں خشک راستہ بن گیا۔ یہ کوئی خیالی منظر نہیں بلکہ قرآن کی بیان کردہ حقیقت ہے۔ بنی اسرائیل اللہ کے حکم سے اس راستے پر چل پڑے۔ جب آخری شخص بھی پار ہو گیا، فرعون اپنی لشکر کے ساتھ اسی راستے میں گھس گیا، لیکن جیسے ہی وہ درمیان میں پہنچا، اللہ کا حکم ہوا اور سمندر اپنی پہلی حالت میں لوٹ آیا۔ فرعون اور اس کے سپاہی پانی میں ڈوب گئے۔ ڈوبتے ہوئے فرعون نے ایمان لانے کا دعویٰ کیا، لیکن قرآن کے مطابق یہ ایمان قبول نہ ہوا۔ یہ کہانی صرف ایک قوم کی نجات نہیں کہ جب بندہ اللہ پر پورا بھروسہ کر لیتا ہے تو ناممکن بھی ممکن ہو جاتا ہے۔ سمندر کا پھٹ جانا یہ یاد دلاتا ہے کہ قوت نہ لشکروں میں ہوتی ہے، نہ تاج و تخت میں۔ قوت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور جب اللہ مدد کا فیصلہ کر لیتا ہے تو سمندر بھی راستہ دے دیتے ہیں۔